موڈ کیا لگ رہا ہے؟ یہ موڈ جتنے بھی ہیں حکومت کے یا اپوزیشن کے، یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہیں یا یہ موڈ ڈیمانڈز پوری نہ ہونے پہ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے جو میرے لیے تعجب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن ریلیکسڈ لگ رہی ہے، اور حکومت کے کچھ لوگ جو ہیں، خاص طور مذاکراتی کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ پریشان ہیں، لیکن وہ ڈیفینسو کیلکولیٹڈ ہے، ایک ڈیفینسو ان کا ہے۔ مثال کے طور پر رانا صاحب نے یہ کہا، رانا ثناء اللہ صاحب نے، کہ جی ملاقات کا وعدہ کیا تھا تو ملاقات تو ہونی چاہیے، لیکن ملاقات تو وہ کریں کہ جن کی رسائی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے کل کہا کہ بالکل مذاکرہ جب ہم نے مان لیا کہ ملاقات کرائیں گے تو پھر کرانی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ظاہر بات ہے کہ ہم تو رکاوٹ نہیں ڈال رہے، ہم تو کوئی وہ نہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس ملاقات کی وجہ سے تو مذاکرات ناکام نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کو بہرحال سبکی کا سامنا تو ہے، کہ ایک مذاکراتی ٹیم بنتی ہے، دونوں طرف سے بیٹھتے ہیں، وہ ایک میٹنگ ہو جاتی ہے، پھر دوسری میٹنگ ہوتی ہے، پھر مطالبہ مان لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے، اور جب پوچھتے ہیں وہ تو وہ مختلف ہیلے بہانے سامنے آتے ہیں۔ اور اب یہ سمجھ لیجئے کہ تانا ہی سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اگر اس کمیٹی میں ہوتے تو شاید ملاقات بھی ہو جاتی اور معاملات بھی سیٹل کرنا آسان ہوتا۔ یہ بھی اب حکومت پر ہے، لیکن جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کا مسلسل حکومت کا یہ پروپیگنڈا رہا ہے یا سٹانس رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے نہ وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو سنجیدہ نہیں ہے، اور اس کے درمیان اختلافات ہیں۔ یہ ایک بہترین موقع تھا حکومت کے لیے کہ وہ مذاکرات کی میز پر جب وہ آ گئے تھے تو ان کی ملاقات کرا دیتی، ملاقات کے بعد ان کے درمیان جو اختلافات تھے بالفرض تو ان کو عیاں کیا جاتا، نمایاں کیا جاتا۔ اب وہ چارٹر آف ڈیمانڈ تو گول ہی ہو گیا، چارٹر آف ڈیمانڈ کی تو بات ہی پیچھے چلی گئی نا، اور جو ایک دیوار سے لگانے کا یعنی سیاسی طور پر ایک موقع حکومت کو ملا تھا وہ اس نے خود گنوا دیا۔ اب وجوہات کیا ہیں، مجبوریاں کیا ہیں، بے بسی کیوں ہے، یہ ناقابل فہم۔ اگر ٹی وی پہ آ کے یہ باتیں ہونے لگی ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا مسلم لیگ نون کو؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون میرا خیال ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھے بیٹھی ہے کہ اس وقت ہمیں نہ کوئی پولیٹیکل نیریٹو کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جنہوں نے بنانا ہے وہی بنائیں گے، اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں جنہوں نے چلانا ہے وہ چلائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں ڈیولپمنٹ کے فنڈز کے ذریعے اور جو میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف کا ایک طریقہ ہے اس کے ذریعے لوگوں تک لیپ ٹاپ دے کے باقی سہولتیں دے کے لوگوں کو یہ قائل کرنا چاہیے کہ ہم ملک کی تعمیر و ترقی پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا۔ یہ ان کی ایک سوچ ہے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے بیوروکریسی کی رضامندی بھی ضروری ہے، تعاون بھی ضروری ہے، اس لیے وہ اس کو ناراض نہیں کر رہے، بیوروکریسی کو وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اب اس میں بیوروکریسی کس حد تک خوش دلی سے یہ کام کر رہی ہے، کتنا پیسہ بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے، یہ شکایت بھی تو ساتھ ہی آتی ہے۔ یہ تو وقت جب گزرے گا تو سمجھ سامنے آ جائے گا، ابھی بھی آ رہی ہیں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے کام کر لیا پنجاب میں اور ملک میں بھی جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں تو یہ باقی چیزیں بھول جائیں گے۔ ارشاد صاحب ایک دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے جی، لیکن یہ جو دور ہے جس چیز کو میرا خیال ہے کہ ابھی قیادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو 80s کا پاکستان تھا، 90s کا پاکستان تھا، یہ 2018 کا پاکستان بھی نہیں ہے ارشاد بھی نہیں ہے، کیونکہ اب لوگ جو ہیں آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ جانتے ہیں، جانچتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی دنیا میں ترقی کے کون سے پیمانے تقابل کرتے ہیں، لیکن میرا ارشاد صاحب سوال یہ کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے ترقی کیسے کی،
انڈیا نے ترقی کیسے کی اسی جمہوریت میں رہتے ہوئے، اور کئی اور ممالک جو ہم سے بہت پیچھے تھے وہ آگے کس طرح سے چلے گئے. وہ ہمارے یہاں موٹر وے بن گئی 30 سال 40 سال پہلے، 40 سال ہونے لگے ہیں. انڈیا میں تو ابھی تک موٹر وے نہیں بنائی گئی، لیکن وہ ترقی کر رہا ہے. ارشاد صاحب، میرا جو سوال ہے بنیادی طور پہ اس وقت جو ایم پیز کا مسئلہ ہے، اصل بات تو یہی ہے جو مریم صاحبہ نے بھی کی، ڈیولپمنٹ فنڈز کا ایشو ہے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایم پیز نے الیکشن کے بعد ڈیولپمنٹ فنڈز ملتے ہیں، اپنے معاملات چلانے ہوتے ہیں. یہ انفارچونیٹ ایک چیپٹر ہے ہماری سیاست کا، لیکن پاکستان کی معیشت یہ بھی درست ہے کہ اس وقت ڈیولپمنٹ فنڈز کی اس طرح متحمل نہیں ہو سکتی. لیکن اصل جو ایشو ہے وہ ہے برتاؤ کا. اب جو شکوے لوگ کر رہے ہیں کہ برتاؤ، سال سے ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی، ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے جو خرم صاحب نے بات کی کہ انداز حاکمیت بدلنا ہوگا، کہ آپ برتاؤ بہتر کر کے ان کو کنونس کر لیں کہ اگلے فسکل ایئر، اگلے مالی سال میں دیکھ لیں گے، یا یہ کانفیڈنس وہی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی بیس پہ، اور یہ لوگ پھر بھول جائیں گے، کل کو بھلا جائیں گے ایم پیز ایم این ایز؟ اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایم پی ایز ایم این ایز بھی ہماری وجہ سے بنے ہیں، ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، ہماری جو انڈرسٹینڈنگ تھی یا ہم نے جو کارنامہ انجام دیا تھا اس کی وجہ سے یہ ایوان میں آ گیا، تو یہ ہونا کہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنے سب ان کی وجہ سے نہیں بنے ہوں گے نا. ساری بات سب کی نہیں ہو رہی، بات اکثریت جو انہوں نے حاصل کی، جس بیس پر وہ حکومت بنی ہے وہ ان کے بلبوتے پر تو نہیں بنی نا. تو اس لیے جن کے بلبوتے پر یہ حکومت بنی ہے، جو بیوروکریسی ہے ہماری، اس کو تو وہ مکمل دیکھیں نا. چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ ہمہ وقت مریم نواز صاحبہ کے روبرو ہوتے ہیں، انہوں نے بیوروکریسی کو چلانا ہوتا ہے. ان کے لیزان میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے نا، ان کے ساتھ تو کنیکٹ ہے. اب ایم پی ایز کے ساتھ نہیں ہے، میں نے کے ساتھ نہیں ہے، جب ضرورت محسوس ہوگی تو ہو جائے گا. وہ کون سا وہ گھڑے کی مچھلی ہے، وہ کہاں جائے گا؟ ارشاد صاحب، اس کے ایک فیکٹر اور بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے پاس کیا راستہ دیکھیں، ایم پی ایز کے پاس جس طرح پیپلز پارٹی کے پاس حکومت سے تعاون کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ان ایم پی ایز ایم این ایز کے پاس بھی آپشن کیا ہے؟ نہیں، یہی میرا سوال ہے. الیکٹیبلز والی کہانی تو ہو گئی آلموسٹ ختم. وہ اب پارٹی ٹکٹ ہے، خواہ وہ نون لیگ کا ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ پارٹی ٹکٹ پہ ووٹ ملتے ہیں. ان کے پاس جو ایم پیز ہیں ان کو ظاہر نواز شریف کا ووٹ پڑا ہے، یہ وہ اس بات کو وہ بھی سمجھتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جیت کر ان کے ساتھ آئے، کوئی انڈیپینڈنٹ جیتا، کوئی کیسے جیتا، بھلے ان کو نواز شریف صاحب کا ووٹ پڑتا ہو، لیکن ان کی حلقے میں بھی ایک شناخت ہے. وہ اب تو ایون لوگ یہاں تک بات کر جاتے ہیں کہ عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. تو ایسے معاملات میں یہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم تو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ہم جو سمجھ رہے ہیں، جو تجزیہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت نہیں سمجھتی کہ ایم پی ایز کو، ایم این اوز کو سر پہ چڑھانے کی ضرورت ہے. ووٹ جب لینا ہوتا ہے انہوں نے دینا ہی دینا ہے. بلکہ ہم تو اس پوزیشن میں ہیں کہ جب چاہیں تو پی ٹی آئی کے بھی 5-7 ووٹ لے سکتے ہیں. یہ بیچارے تو کہاں جائیں گے جب وہ بھی ہمیں مل جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا پا رہی، تو یہ کہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، صحیح کا